صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुहिब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मोहब्बत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं किसी काम की गरज से
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر مبارک لپیٹی ہوئی تھی اور مجھے کچھ محسوس ہوا کہ چادر کے اندر کچھ ہے۔ چنانچہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک کو اپنے شانہ اقدس سے اتارا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جن کا ذکر پاک آج ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کے لیے آج میں پہلے تو اپنے چینل کی جانب سے، اپنی جانب سے، اپنے اسکالرز کی جانب سے سب اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے جن کی ولادت پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شاداں و فرحاں تھے۔ آج ان کی یوم ولادت ہے جن کی ولادت پہ سیدہ کائنات بہت خوش ہوئی تھی۔ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ شاید لوگ کہیں کہ ان کا وصال ہو چکا تھا اس وقت، نہیں، ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ظاہری حیات میں تھے اسی طرح باطن حیات میں زندہ ہیں، سب معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہ جن کی پیدائش اس دن ولادت ہوئی تھی، گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم فرح و شاداں تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے تمام جمالیاتی ثروتیں اس شخصیت کو عطا کی تھی، اور ایسا حسین و جمیل نوجوان جس نے 4 ہستیوں سے، دنیا کی بہادر ترین 4 ہستیوں سے تربیت پائی تھی۔ یہ انہوں نے جو صحبتیں پائی، سیدنا امام حسن، امام حسین علیہ السلام، سیدنا عباس علمدار سے انہوں نے تربیت پائی، اور سب سے بڑھ کر فاتح خیبر حیدر کرار ان کی گود میں کھیلے۔ ان سے بڑھ کے پھر بہادر کون ہو سکتا ہے؟ پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ جب یہ میدان کربلا میں گئے اور جا کے ان سے اشقیاء کی فوج سے لڑ رہے تھے تو واپس آئے اور آ کے سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کیا، بابا جان اگر مجھے پانی کے چند گھونٹ مل جائیں تو میں اشقیاء کی ساری فوج کو ختم کر دوں۔ یہ اتنے بہادر تھے، یہ اتنے دلیر تھے۔ اور پھر یہ میدان کربلا میں جب جانے لگے تھے تو امام عالی مقام نے خود اپنی جو تھی ان کے سر پہ دستار مبارک رکھی تھی، ان کو سجایا تھا اور گھوڑے پہ بٹھایا تھا، اور پھر جا کے جو انہوں نے مار کا سر کیا۔ یہ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے تھے جناب قاسم، جناب علی اکبر اور جناب عباس علمدار، تو لوگ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ چاند اور سورج مدینہ کی گلیوں میں اتر آئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جو صورت و سیرت اور کردار و گفتار میں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد غمزدہ رہتے تھے۔ آپ کی یاد، آپ کی ہجر جو تھا وہ آپ کو تڑپاتا تھا اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر اللہ کریم نے ایک ایسا شہزادہ امام علی مقام کو عطا کر دیا جن کو دیکھ کے پیاس بجھ جاتی تھی، جن کو دیکھ کے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا تھا کہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اتنی عظیم ہستی تھی کہ جب ان کے مقابلے میں عمر بن سعد نے ایک آدمی کو بھیجا، بہت طاقتور اپنے بہادر سپاہی کو تلاش کر کے، وہ جب میدان میں گیا تلوار لے کے، جو ہی اس کی نظر ان کے چہرے پہ پڑی، اسے کہا میں نہیں اس آدمی سے لڑ سکتا۔ اسے کہا کیوں نہیں لڑ سکتے؟ تمہیں انعام و اکرام دیں گے۔ اسے کہا یہ تو بالکل چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے، میں ان کے سامنے ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا۔ ناظرین کرام، یہ حسین، یہ جمیل، یہ اتنی عظیم ہستی، اور جن سے سید الشہداء کو کتنا پیار تھا۔ ایک دن مسجد میں تھے اور یہ مطالبہ کر دیا کہ میرا جی انگور کھانے کو چاہتا ہے۔ امام علی مقام نے اپنا ہاتھ مسجد کی وہ جو دیوار تھی اس کے ساتھ مس کیا تو اندر سے جو انگور نکل آیا اور اندر سے کیلے نکل آئے، آپ نے پیش کر دیے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے دوستوں کے لیے اس سے کہیں بڑھ کے نعمتیں ہیں۔ تو جنت کے پھل یہ کھانے والے لوگ تھے، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا زہد و تقویٰ، ساری رات اس جوانی کے عالم میں سجدہ ریز ہوتے تھے رات کو، اور بعض اوقات ایک سجدے میں کہتے پوری رات گزر جاتی تھی۔ یہ ان کی جو عبادت، زہد و تقویٰ تھا۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، یہ آ رہا ہے جو بند سنور کے، یہ کون میدان میں آ رہا ہے،
یہ چاند کس کا ہے دیکھ کر جس کو چاند چہرہ چھپا رہا ہے، جبین اقدس دمک رہی ہے، سنان نیزہ چمک رہی ہے، لرز رہی ہے زمین کربل، یہ کون نعرے لگا رہا ہے، یہ کون مرد مدینہ آیا، رخ کذاب پر پسینہ آیا۔ اور پچھلے برس رمضان المبارک میں ہمارے دوست منیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نعت گو شاعر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جو آخری میرے فون پہ مجھ سے بات کی، اس میں انہوں نے اپنا یہ شعر سنایا۔ میں نے یہ پروگرام کیا تھا اور پروگرام کے بعد پھر انہوں نے مجھے اس دن کہا کہ یہ شعر میرا لکھ لیں۔ کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، علامہ صاحب سنیے کیا شعر ہے۔ کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور۔ واہ 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 واہ، میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور۔ تو ناظرین کرام، آج سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی یوم ولادت ہے۔ یہ شہزادے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے، جن کی ولادت پاک پہ امام علی خوش ہوئے تھے۔ آج ہم ان کے تذکارے پاک کریں گے۔ میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ سید الشہداء کربلا میں، کربلائے معلیٰ میں اپنے روضہ انور کے اندر خوش ہو رہے ہوں گے۔ جناب عباس علمدار خوش ہو رہے ہوں گے، جناب سکینہ خوش ہو رہی ہوں گی، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا اس ذکر سے خوش ہوں گی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے مزار اقدس، اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کے مکین بھی ان کے ذکر پاک سے خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اہل بیت اطہار کے تذکار پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج اس بزم میں، علمی بزم میں میرے ساتھ شریک گفتگو جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، آپ ادیب ہیں اور بڑی روحانی شخصیت۔ ان کے ساتھ امریکہ سے آئے ہوئے میرے مہمان ہیں، دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں اور اپنا ان کا ایک چینل بھی ہے، علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب۔ اور آخر میں ناظرین کرام، میں سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت جو ہے وہ صاحبزادہ عثمان صدیقی سے آپ کو سنواؤں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمت کے ایک خطہ سے ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ واہ واہ واہ۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ شبیہ مصطفیٰ اور ہم شکل پیمبر حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، وہ مبارک نور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پروردگار عالم نے دو شہزادوں میں بانٹ دیا تھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں، وہ نور کامل پھر آ کر حضرت شہزادہ علی اکبر میں جمع ہو جاتا ہے اور آپ عین شبیہ بن کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اس کا ایک سبب جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جدائی سرکار امام حسین علیہ السلام کو بہت بے چین رکھتی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خواب میں آ کر بشارت دی کہ حسین اداس نہ رہا کرو، اللہ تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کر تمہیں میری یاد جو ہے وہ بالکل اس طرح سے تمہیں نظر آئے گی، میری صورت اور میرا عکس جو ہے وہ اس کی ذات سے نظر آئے گا تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 11 شعبان المعظم کو حضرت شہزادہ علی اکبر عطا فرمائے۔ حضرت کی تمام اوصاف جو ہیں وہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرمائے تھے۔ ہم سخاوت دیکھتے ہیں تو اس میں آپ بے مثل ہیں، آگے واقعات میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ شجاعت دیکھتے ہیں تو اس میں آپ بے مثل ہیں، حسن دیکھتے ہیں تو اس میں آپ بے مثل ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ ان کو پہچانتی ہے۔ حضرت کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ یہ شرف جدی تو ادھر سے رکھتے ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسب سے تعلق ہے،
اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں. آپ جد مادری کے اعتبار سے بھی بہت بڑا شرف جو ہے وہ اپنے دامن میں رکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام لیلہ جو ہیں، ان کا نام آمنہ اور برہ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے. ان کا جو تعلق ہے اور سلسلہ نسب ہے وہ عظیم المرتبت طائف کے سردار حضرت جو غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہوئے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کی وہ پوتی ہیں. سفیر، جی سفیر، بڑے دنیا میں سفارت جن کی مانی ہوئی تھی. ٹیبل ٹاک کے زبردست انسان جو تھے، مانے ہوئے لوگ، اپنی بات منوانے کا ہنر رکھتے تھے حضرت. اور اس کے علاوہ عرب میں ان کی شرافت کا اور بھی، حکمت کا بھی ان کا بہت زیادہ تھا. اب دیکھیں صلح حدیبیہ کے ہی مرحلے پہ اگر ان کی بات کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو جو کچھ بیان کیا گیا امام بخاری علیہ رحمت اور دیگر محدثین اور سیرت نگاروں نے اسے بیان کیا، انہوں نے اہل مکہ کو، قریش مکہ کو یہ مشورہ دیا تھا واپس آ کر کہ بس کر جاؤ، یہ آندھی جو ہے اس کو گزرنے دو اور اس کو تسلیم کر لو، اپنے سر جھکا دو، وگرنہ تمہارے سر جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے. میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں. جی ادب کا، حضور کی بارگاہ کا ادب جو ہے وہ حالانکہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ ظہیر الحسن صاحب، اوصاف اکبر کیا ہو بیاں، ہم شکل نبی ہم وصف علی، وہ چاند تھا ام لیلہ کا، زینب کی کمائی کربل میں. جی غازی صاحب، کچھ شخصیات ایسی ہیں جن میں ایک یہ بھی ہیں کہ جب ہم ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا تو دل سے رونا نکلتا ہے. صحیح، وہ مصیبت اور اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. یعنی وہ کیا جملہ ہے، کھا جاتا ہے دل کو کہ جب تیار کیا نا، آپ نے بھی شروع میں اشارہ فرمایا کہ تیار کیا دستار. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جب آئے نا اجازت لی تو کہتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے یہ تھے جو گئے ہیں میدان کربلا میں، اور واحد وہ ہیں جس کے لیے رسول امام حسین علیہ السلام نے تحمل نہیں کیا، یعنی اجازت مانگی فوراً اجازت دے دی. لیکن اب کیا تھا کہ اگرچہ یہ اولاد ام لیلہ کی ہیں، ان کی ماں جو ہے نا والدہ گرامی وہ حضرت ام لیلہ ہیں، لیکن بچپن میں چونکہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے اولاد لیٹ ہوئی تھی، تو جب امام سجاد علیہ السلام جو کہ بی بی شہربانوں سے تھے، اور ان کے متعلق یہ ہے کہ علی اکبر اور بی بی صغرا جو ہے نا فاطمہ صغرا ان کی، تو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور آ کر اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا حسین، یہ بیٹا جو ہے نا میری گود میں ڈال دیجیے، میں اس کو پڑھا کروں گی. امام حسین علیہ السلام کو اپنی بہن سے ظاہر یہ بے نظیر محبت ہے. ایسی مثال کوئی دنیا میں دوسری دی نہیں جا سکتی. اور پھر گھر بھی اور قریب، بہن کی محبت، یہ اس کی مثال وہی ہے. اچھا، یہ گھر بھی قریب قریب تھے نا، تو امام حسین علیہ السلام نے شبیہ پیغمبر علی اکبر کو جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جھولی میں ڈال دیا. اس سے پہلے جو ہے نا جب تک حضرت ام لیلہ کے پاس تھے تو بی بی ام لیلہ کہتی ہیں کہ اکثر رات کو یہ ہوتا تھا کہ آدھی رات کو مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی. اچھا. تو کہا جب میری آنکھ کھلتی تو میں کیا دیکھتی، حسین علیہ السلام جھولا علی اکبر پہ جھکے ہوئے ہیں اور بوسے لے رہے ہیں. جب پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے جب بھی مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں. اب میدان کربلا میں جو ہے نا فضائل کو دیکھیے. امام حسین علیہ السلام کے پاس علی اکبر ہے، کہا بابا اجازت ہے، کہا بیٹا جس نے 18 سال تک تجھے پالا ہے پہلے جا کے اس سے اجازت لے لو. علی اکبر گئے،
جا کے سر رکھا اپنی ماں جس نے پالا تھا اس کی گود میں، کہا اماں یہ بتاؤ کہ تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے یا نبی کی بیٹی کا بیٹا پیارا ہے؟ کہا بیٹا آف کورس مجھے اپنے نبی کی، اپنے نانا کی بیٹی اپنی ماں کے بیٹے سے زیادہ پیارا ہے۔ کہا بس اماں جان مجھے اس پر قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ اجازت ملی۔ مقتل یہ کہتا ہے، اور راوی نے یہ کہا ہے، کہا میں نے دیکھا کہ پردے کا دروازہ ہٹتا ہے اور ایک جوان باہر آنا چاہتا ہے، کوئی بی بی پیچھے سے پکڑ کے کہتی ہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ تاکہ رسول خدا کی زیارت کر لیں، اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک جوان ایسے نکلا ہے جیسے جوان کا جنازہ نکلتا ہے، اور جب گھوڑے پر بیٹھے ہیں نا تو اب رسول خدا کے نواسے صابر حسین ہیں۔ تاریخ نے عجیب جملے لکھے ہیں۔ امام حسین نے اپنے بیٹے اکبر کی طرف دیکھا، کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم پر گواہ رہنا، برز علیہم، اب وہ جا رہا ہے ان کی طرف، اشبہ الناس خلقا و خلقا برسولک، کہ جو شبیہ پیمبر ہے، جو خلق میں ہے، خلق میں ہے، نطق میں ہے، نطق میں بھی ہے، اب وہ جا رہا ہے۔ اور جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں اپنے بیٹے کو دیکھتا تھا۔ اور غازی صاحب عجیب یہ ہے کہ یہ صابر حسین ہے، صابر حسین ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب علی اکبر چلے ہیں نا تو تھوڑے قدم آگے چلے تو کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام حسین جو ہے نا آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں۔ گھوڑا روکا، کہا بابا آپ نے مجھے اجازت نہیں دے دی؟ کہاں بیٹا دے دی۔ کہا بابا پھر کیا بات ہے، اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ بڑا مشہور جملہ ملتا ہے، امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا، اے کاش کہ تیرے جیسا جوان تیرا بیٹا ہوتا، تو میری طرح کا ایک بوڑھا باپ ہوتا، پھر تجھے پتا چلتا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں کیسے بھیجتا ہے۔ اچھا بیٹا کام کرو۔ کہا بابا کیا کروں؟ کہا جب تک تم میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف، اپنا چہرہ میری طرف رکھو۔ اور جب گئے ہیں میدان میں، اب حضرت علی اکبر کے فضائل جو ہیں، یہ فقیہ کامل تھے غازی صاحب، فقیہ کامل تھے، اور ان کی فقہ کا جو ہے نا اس پر دسترس کا عالم یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جب شدت پیاس تھی، آئے ایک دفعہ پلٹ کر نا، جب امام حسین نے جا کر کہا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، یا من راد یوسف الی یعقوب ہی، اے پروردگار تو نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا تھا، میرے بیٹے کو بھی پلٹا دے۔ ایک مرتبہ اور آ کر کہا کہ بابا میری خشک جو ہے نا وہ زبان ہے تو ایک مہربانی کر دو۔ کہا بیٹا کیا کروں؟ کہا بابا 2 گھونٹ پانی دے دو۔ کہا بیٹا میرے قریب آؤ۔ وہ قریب گئے، کہا میری زبان اپنی زبان میں لے لو۔ جب زبان لی تو کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی خشک ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ امام حسین بھی جانتے تھے میری زبان خشک ہے، لیکن پھر کیوں کہا؟ کہا وہ آخری بوسہ لینا چاہتے تھے اپنے بیٹے کا، سیدھے سے لگا کے نا۔ اچھا ایک یہ بھی روایت میں نے پڑھی ہے کہ آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک اتاری اور کہا بیٹے اس کو لے لو اپنے منہ میں، اور لی تو ان کی پیاس بجھ گئی اس انگوٹھی مبارک سے، پھر وہ اس تیزی سے گئے، بجلی کی تیزی سے، وہ بھی ایک۔ اچھا جی پیر صاحب یہ صبر کی بات علامہ ظہیر الحسن نے بڑی لاجواب کی، لیکن صبر دیکھے نا کہ بیٹے کا غم جب وہ شہید ہو جاتے ہیں ایک لمحے کے اندر، 54 سال تو کوئی اتنی عمر نہیں نہ ہوتی جی، بندہ ابھی طاقتور ہوتا ہے، پھر امام علی مقام کی طاقت، پھر وہ شیر خدا کی اولاد پاک، تو کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر سیاہ داڑھی جو تھی وہ سفید ہو گئی، کوئی شک یعنی اس غم کو جو پیا ہے اس کا اظہار جو ہے وہ اس طرح ہوا۔ جی شہزادہ علی اکبر جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ ابتدا سے ہی حضور کی بشارت کی جو تھی وہ تعبیر بن کر تشریف لائے اس دنیا میں۔ اب ایسا بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد اور اتنی منتوں کے بعد ملا ہو، اس بیٹے کے ملنے پر یعنی عالم یہ ہو کہ رات کا پہر جب وہ اپنی ماں کے پاس یا اپنے جھولے میں ہوتے ہیں اتنی جدائی بھی گوارا نہیں ہوتی، تو اس بیٹے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونا یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے صابر ہی برداشت کر سکتے تھے، کسی دوسرے کا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے، کلیجہ پھٹتا ہے اس بات پر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی شانیں عطا فرمائیں ان میں سخاوت بھی، فقہ کی بات علامہ صاحب نے فرمائی، سخاوت بھی آپ کی اتنی مشہور تھی کہ عرب میں دستور یہ تھا کہ رات کے وقت جو مہمان نواز لوگ تھے وہ شمع جلا کر اپنے گھروں کے باہر یا اپنی چھتوں پر روشن کر دیتے تاکہ باہر سے آنے والوں کو پتہ چلے کہ اس گھر سے ہمیں کھانا مل سکتا ہے، دسترخوان وسیع ہے اس گھر کا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کی اپنے غلاموں کو یہ تاکید تھی کہ سب سے بلند اور سب سے نمایاں اور سب سے بڑی شمع جو ہے وہ روشن کی جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور اس دسترخوان سے آ کر استفادہ کریں۔ اتنی سخاوت ہر اعتبار سے نوازتے،
حضرت عباس علمدار کا آپ نے ذکر کیا بہت خوبصورت کہ ان سے آپ نے شمشیر زنی اور فن حرب جو ہے وہ سیکھا. یہاں ایک خوبصورت بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب جوان ہوئے, گھر سے باہر نکلنا شروع ہوا, تو حضرت عباس علمدار عمر میں بھی بڑے, مرتبہ میں بھی بڑے کہ چچا تھے رشتے میں, لیکن حضرت شہزادہ علی اکبر کے ساتھ جب چلتے تو انتہائی مؤدبانہ انداز کے ساتھ چلا کرتے. کسی نے دیکھا, اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ عمر میں بھی بڑے ہیں, مرتبے میں بھی بڑے ہیں, لیکن آپ علی اکبر کے ساتھ چاہیے تو یہ کہ وہ آپ کے ساتھ احترام کے انداز میں چلیں, لیکن آپ چلتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت عباس علمدار نے کیا خوبصورت جواب دیا, پوری امت کے لیے پیغام ہے اس میں. آپ نے فرمایا وہ شبیہ مصطفیٰ ہے, میں پسر مرتضیٰ ہوں. اس لیے میں ان کا ادب کرتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین شبیہ ہیں. وفا کی مجھے بریک لینی ہے پیر صاحب. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ درود پاک میں بھی سنوں گا, آپ بھی سنیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا کہ علی اکبر امام الاولیاء کا نوجوان بیٹا, علی اکبر شہید کربلا کا پاسباں بیٹا, علی اکبر گلستان نبی کا بہترین غنچہ, علی اکبر ریاض خلد کا سب سے حسین غنچہ. جی پیر صاحب اپنی بات. حضرت عباس علمدار کی وفا کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ ایسے ادب کے ساتھ, گویا یہ ادب کر کے وہ پوری امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ شہزادے کس ادب کے جو ہے, ان کا ادب کتنا لازمی ہے اور کیا تقاضا ہے ان کے ادب کا. وفا کی آخری چوٹی کا نام ہے عباس, کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پیر صاحب وہ جو ہے حضرت عباس علمدار, وہ سیدنا امام علی مقام کو بھائی جان نہیں کہتے. نہیں کہتے, پوری زندگی نہیں کہا واقعی آپ کہہ نے, کے ان کو پکارتے پوری رہے. زندگی ان کو آقا اور مولا ہی کہا. صرف ایک دفعہ کہا آخری, جب وہ شہادت, وہ بھی ان کے حکم کی تعمیل میں کہا. ہاں اس وقت بھائی جان کا لفظ. اچھا, اس کی بڑی پیاری بیک گراؤنڈ ہے. میں اگر اجازت دے تو آپ نے ذکر کیا ہے تو حضرت بی بی ام البنین جو ہے نا فاطمہ کلابیہ, وہ کلاب خاندان سے تھی اور یہ رائل فیملی ہے اور جنگجو. تو جب مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنے بھائی حضرت عقیل کے ذریعے رشتہ بھیجا تو 3 دن تک انہوں نے ان کو مہمان رکھا, اور اس کے بعد جو ہے نا کہا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے, تو ظاہر رشتہ مانگا گیا, رشتہ ہو گیا. یہ جو حضرت عباس کی وفا ہے نا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کی والدہ حضرت بی بی ام البنین ناموس سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئی ہیں نا گھر میں, تو ظاہر گلیوں میں جوانان حاشم کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ چھت پر بھی کوئی نہیں چڑھے گا, علی کی ناموس آ رہی ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, سب خالی کر دیے. جب یہ دروازے پر پہنچی ہیں نا تو یہ رک گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اندر نہیں جانا. 2 کام کیے. پہلا کام کیا کہ چوکھٹ کو چوما, کہا کہ یہ فاطمہ تو زہرا کی چوکھٹ ہے. دوسرا کام کیا کیا, پہلے کہا بچوں کو بلاؤ, جب تک وہ اجازت نہیں دیتے میں اندر نہیں جاؤں گی. اللہ. سب بچے آ گئے. بچوں نے کہا کہ کیا بات ہے, کہا بچوں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں بتاؤں میں تمہاری ماں نہیں بلکہ کنیز بن کے آئی ہوں. میں تمہیں غسل دوں گی, تمہارا کھانا بناؤں گی, تمہارے کپڑے دھوں گی, تمہاری خدمت کروں. کیا قبول ہے؟ جب سب نے کہا قبول ہے تو یہ اندر گئی. 3 دن کے بعد بیٹھی ہوئی تھی, پھر ایک مرتبہ جو ہے نا وہ دھرنے پہ بیٹھ گئی, پروٹیسٹ کیا. مولا کائنات آئے, کہا بی بی کیا بات ہے,
کہا کہ یا علی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. کہا کیا؟ کہا جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں نا تو بچوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. آپ ایک مہربانی کریں مجھے ام البنین کہہ کے بلائیں تاکہ بچوں کو ان کی ماں یاد نہ آئے. پھر جب سارے بیٹے شہید ہو گئے تو یہ بھی کہا کہ آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہا. اچھا تیسری بات جو ہے نا بھائی صاحب کیا ہے کہ اب بی بی ام البنین کی وصیت تھی، نصیحت تھی. کہا بیٹا دیکھو تم کنیز کے بیٹے ہو، وہ رسول کی بیٹی کے بیٹے، ان کی اولاد میں سے، خبردار کبھی ان کو بھائی نہ کہنا، امام کہنا. اب یہاں پر دو چیزیں ملتی ہیں. ایک، جب واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام آخری مرتبہ آئے نا حضرت عباس علیہ السلام کے بالین پر، اور بازو قلم ہو چکے تھے، آنکھوں میں ریت پڑی تھی، تیر لگا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ مولا عباس کا جو ہے نا اپنے زانوں پر سر رکھا تو امام حسین نے خواہش کا اظہار کیا. کہا تم نے ساری زندگی مجھے مولا کہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. حضرت عباس کہتے ہیں کہ مولا اگر میں نے آپ کو بھائی کہا نا میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا تو سامنے مکاشفے کی کیفیت پیدا ہوئی اور دیکھا کہ شہزادی فاطمہ تو زہرا بیٹھی ہوئی اور وہ کہہ رہی ہیں میرے بیٹے میری گود میں آ جائے. جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھیں اے میرے بیٹے تو میرے حسین کی خواہش کو پورا کر دے، میں جانوں اور ام البنین جانے. اچھا اگلی بات کیا؟ وفا. حضرت ام البنین کے متعلق ملتا ہے کربلا میں آپ تشریف لا چکے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک ہے باب ام البنین. وہ جب آپ وارد ہوتے ہیں نا مولا عباس کی زری پر تو چند قدم پر جو ہے نا باب وہاں پر تالا لگا ہوا ہے، عرب لوگ جا کر بڑا احترام کرتے ہیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک ہی مرتبہ شہزادی جو ہے نا بی بی ام البنین وہ آئی تھی وہاں کربلا زیارت کے لیے ایک ہی مرتبہ. کہا یہ وہ جگہ جہاں پر ان کا محمل آ کے رکا تھا. 4 قدم کے فاصلے پر عباس کی قبر ہے جو ان کا اپنا بیٹا ہے. لیکن جب محمل سے نیچے اتری بے ہوش ہوئی، جب ہوش میں لایا گیا تو ہوش میں آتے ہی کہتی ہے میرے حسین کی قبر کہاں ہے. مولا حسین کی قبر پر گئیں اور پھر واپس آئی ہیں عباس کی قبر پر. اچھا اگلی بات میں عرض کرتا ہوں کہ اب یہ بی بی ام البنین جو ہیں ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ ان کا آخری وقت جب قریب تھا، یعنی وصال کا وقت آیا تو اور یہ بائی دا وے وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے تمام تر زوجات مولا کائنات علی بن ابی طالب سے کہا تھا کہ ہم چونکہ علی کی ناموس ہیں ہم ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کریں گی. سب کو انہوں نے کنونس کیا تھا. ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب اماں فضا نے پوچھا نا کہا کہ بی بی تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے تو کوئی ایسا وظیفہ کہ جو ہم انجام دیں کیا بتا سکتی ہیں؟ تو ایک مرتبہ جو ہے نا شہزادی نے کہا ہاں سنو. آخری الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زیارت امام حسین پڑھی. اور ایک اور بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے. اچھا ام البنین تو سائے میں نہیں بیٹھتی تھی؟ جی ساری زندگی. مروان جیسا پانی نہیں پیا ساری عمر. مروان جیسا شخص جو ہے نا ان کو بیٹھے دیکھ کر وہ روتا تھا جب ان کو دیکھتا تھا کہ یہ قبریں بنا کر بیٹھتی تھی. کہا میرے 4 بیٹے ان کے جو ہے نا وہ کربلا کے. اور ان کے اور سوتیلے بھائی بھی کبھی کسی پہ قربان ہوئے ہیں. بھائی صاحب اس کا مفہوم ہی بدل دیا، مطلب ہی بدل دیا سوتیلے کا پکڑ کے. جب بشیر واپس گیا نا بھائی صاحب، جب بشیر واپس گیا نا، بشیر جو ہے وہ منادی تھا. امام سجاد نے کہا کہ جاؤ جا کر مدینے میں اعلان کر دو ہمارا قافلہ واپس آ گیا. بشیر کہتا ہے میں گیا اور میں جا کے مدینے میں اعلان کیا، مدینے والوں قافلہ واپس آ گیا. کہا میں نے دیکھا قد بلند قامت کمر خمیدہ بی بی جو ہے نا باہر آئیں. اس نے کہا بشیر کیا کہہ رہے ہو؟ منادی تو کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بی بی میں اعلان کر رہا ہوں کہ حسین ابن علی کربلا میں مارے گئے. تو کہا ایک مرتبہ بی بی نے جو ہے نا یوں کمر کو سیدھا کیا. کہا تو کیا کہہ رہا ہے، میرا عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی عباس حسین سے پہلے مارے گئے. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ بی بی کے تیور بدلے اور اس نے کہا یہ بتا میرے عباس کو مارنے والے کتنے تھے، کتنے ہزار تھے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ اس نے تعجب سے کہا بی بی تو ہے کون؟ کہا میں عباس کی ماں ہوں. کہا بی بی دیکھ میں سمجھ گیا. کہا عباس کا قصور کوئی نہیں تھا، عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. تو کہتے ہیں بی بی نے نجف کا رخ کیا. کہا یا علی سن لیا نا آپ نے، میرے عباس کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو پھر کوئی حسین کو شہید نہیں کر سکتا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وفا کی وہ عظیم کوہ صفا بنا دیا جس کے بعد بس وفا ان پہ ناز کرتی ہے. یہ کہنا کہ وہ وفادار تھے یہ والی بات نہیں ہے، وفا ان پہ ناز کرتی ہے. ان کے قدم کی دھول سے وفا کو عزت ملی ہے. یہ جو بہت خوبصورت جملے، خوبصورت الفاظ آپ سے ملتے ہیں، جو آج ایک خوبصورت جملہ آپ نے عنایت کیا کہ وفا کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا، یہ بلا شبہ اگر ہم غور سے دیکھیں آپ کی حیات مبارک کو، جتنی جوانی شباب گزارا اس میں بھی کمال ادب ہے، اور پھر وقت شہادت جو ہے بھائی پہ قربان ہو جانا اور سارے بیٹوں کا دوسرے بھائیوں کا بھی قربان ہو جانا. جو جملہ آپ نے فرمایا کہ سوتیلے بھائی کہاں سگے بھائی قربان ہوتے ہیں دوسروں پہ، لیکن یہ تربیت وہ پاکیزہ جس کا علامہ صاحب ذکر فرما رہے ہیں، یہ وہ پاکیزہ تربیت ماں کی آغوش کی، اور پھر وہ روحانی فیض جو حضرت مولا علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم کے ذریعہ سے آ رہا ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ حسنین کی شان کیا ہے کہ انہیں قرآن مجید نے واقعہ مباہلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قرار دیا. ہم علی کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں. یہ فرق جو ہے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ آداب جو ہیں بجا لاتے ہیں، اور ہر اعتبار سے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی شان کیا ہے. سمجھنے والی بات تو یہ ہے اس میں جو تھوڑی سی گفتگو آپ نے فرمائی، میں نے عرض کیا، علامہ صاحب فرما رہے ہیں، سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم عظمت امام حسین علیہ السلام کو اور عظمت شہزادہ علی اکبر کو حضرت عباس علمدار سے سیکھیں. سمجھنے والی بات تو اس میں یہ ہے، واقعات بیان کرنا مقصود نہیں، اس میں جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ جب اتنی قرابت والے رشتے حضرت شہزادہ علی اکبر کا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، وہ فرزند مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم عام طور پر اپنی کتابوں میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اور میرے تمام بھائی سامعین و ناظرین بھائی بہنیں پڑھتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ کی طرف روانہ ہونے لگے تو اس تمام جو جلیل القدر رفقا تھے، صحابہ تھے، سب نے فرزند رسول کہہ کر آپ کو روکا. یہ جملہ تائید کرتا ہے کہ صحابہ کرام میں معمول تھا انہیں فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ معمول تھا کہ وہ ان ہستیوں کے مقام کو، چونکہ سورہ صحابہ کرام حضرت عباس کے اور عبداللہ بن عباس کے قدموں کو راتوں کو بوسے دیتے تھے، ان کو دیکھ کے سواری سے اتر جاتے. بے شک، یعنی یہ احترام تھا، یہ تعلیم تھی، اور وہ پاکیزہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احترام تھا. اب اگر حضرت عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا چچا اور چچا کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ احترام ہے، تو جو براہ راست ہیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور کبھی انہیں حضور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں، کبھی اپنے جسم کا حصہ قرار دیں، جگر کا ٹکڑا، کبھی یہ فرمائے کہ جو ان سے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، یا اللہ جو ان سے محبت کرے، یہ جملہ ہمارے سمجھنے کے لیے، جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر. تو یہ پیغام، یعنی اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو پھر اہل بیت اطہار سے محبت کرنا سیکھو، ان کی بارگاہ کا ادب کرو. بے شک، یہ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم جس ذات اقدس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس ذات پاک نے یزید کے افعال قبیحہ کی صحیح حدیث میں نشاندہی کی ہے، اور وہ نام تک حضور نے بتایا، قبیلہ تک بتایا، عرصہ اقتدار بتایا کہ وہ کس دور میں ہوگا. ارباب علم و دانش اس سے آگاہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے، آج چونکہ ہمارا سبجیکٹ تھوڑا مختلف ہے، یہ سب کچھ وضاحتیں موجود ہیں، اس سے کبھی بھی تعلق اور دوستی رضی اللہ عنہ تو بہت بڑا جملہ ہے جی، اس سے تعلق بھی نہیں انسان اپنا جو ہے وہ بنا سکتا، کیونکہ مومن کا تعلق ہے خدا سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد جن رشتوں سے آقا تعلق رکھنے کا، آداب بجا لانے کا حکم دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ان سے ہماری نسبتیں، جن کی شان میں قرآن حکیم کی ایک کثرت سے آیات قرآنی آئی ہوں، ان کا پھر مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، جن کے لیے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب سجدے طویل کر دے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اتنی شان، فضیلت. جی میں شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، کیونکہ ان کی مناسبت سے، ان کی فقہ کی کوئی بات آپ کرنے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو فقہ پر جو ہے نا وہ اتنی کمانڈ حاصل تھی، عبور حاصل تھا. 18 سال ہے ٹوٹل، 18 سال عمر ہے ساری حیات، کہ جب وہ دوبارہ گئے ہیں مقتل میں لڑنے کے لیے، اور جب ان کے سینے میں برچھی لگی ہے
اور برچی لگنے کی وجہ سے جب وہ زمین پر گرنے لگے ہیں تو ہر شہید نے آخری سلام کیا ہے امام حسین علی علیہ مقام کو. لیکن چونکہ اب اپنے بابا کی کیفیت دیکھ کر آئے ہیں تو فقہا کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ سلام کیا ہے کہ جس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا. اچھا چونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں اب اپنے بابا کو سلام کروں گا تو سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. میرے بابا کے ہونٹ اتنے خشک ہو چکے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوگی تو انہوں نے علیک السلام کہہ کے جو ہے وہ آخری سلام کیا ہے. واہ 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 واہ. اور جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور اب یہ امام حسین علیہ السلام کا امتحان ہے کہ جب امام آئے اور آ کر دیکھا کہ برچی لگی ہو سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا بابا برچی جو ہے نا وہ سینے میں. اچھا اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ چونکہ یہ شخصیات جو ہیں نا انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. جب سفر کربلا کی طرف رواں دواں تھے تو ان کا بڑا مشہور جملہ ملتا ہے. ایک مرتبہ جو ہے نا وہ رسول خدا مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کا بابا کیا ہوا؟ کہا ابھی میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا اور موت کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک جملہ کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم پر حق پر نہیں ہے؟ کہا نعم آف کورس. کہا پھر لا یبالی، پھر کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. واہ واہ واہ. جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. بہت شکریہ علامہ ظہیر صاحب آپ کا، پیر صاحب آپ کا شکریہ، اور عثمان آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے حصول اولاد کے لیے یہ نسخہ ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے زوجین مل کر کھائیں. اس عمل کو 41 دن تک بلا ناغہ مکمل کریں، انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر بارگاہ خداوندی میں قبولیت ہوگی. جی عثمان. حسین ابن علی کے گھر میں ہے تازہ بہار آئی. حسین ابن علی کے گھر کہکشاں ہے اتر آئی. حسین ابن علی کے گھر میں ہے تازہ بہار آئی. علی اکبر ملا شبیر کو حیدر کی نسبت سے. علی اکبر ملا شبیر کو حیدر کی نسبت سے. نبی کے حسن کی تصویر نے دنیا ہے چمکائی. نبی کے حسن کی تصویر نے دنیا ہے چمکائی. قابل غور شعر ہے. علی اکبر کی آمد پر ہوئے اصحاب خوش سارے. علی اکبر کی آمد پر ہوئے اصحاب خوش سارے. مبارک دی سخی شبیر کو کر کے پذیرائی. مہک اٹھا گلے آلے عبا سے آج طیبہ ہے. مہک اٹھا گلے عبا سے آج طیبہ ہے. حسین ابن علی کے دل
کی ہے امید بر آئی، ہمیں بھی صدقائے آلے ابا ساجد عطا ہوگا، ہمیں بھی صدقائے آلے ابا ساجد عطا ہوگا، در معبود پر ہم نے ہے اپنی جھولی پھیلائی، در معبود پر ہم نے ہے اپنی جھولی پھیلائی، حسین ابن علی کے گھر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔